ان 1945 ایک سائنٹسٹ کو نوبل پرائز ملتا ہے اس ڈسکوری کے لیے جو اس نے ایکسیڈنٹلی کی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں دا گریٹسٹ ڈسکوری آف اینٹی بایوٹکس۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سپٹمبر 1928 سینٹ میری ہاسپٹل لندن سے کہ الیگزینڈر فلیمنگ جو چھٹیوں کے بعد واپس آتے ہیں لیب میں، وہ لیب میں دیکھتے ہیں کہ جو انکورڈ پیٹی ڈش اس نے چھوڑی تھی اس میں بیکٹیریل گروتھ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ مزید ریسرچ کرنے پر الیگزینڈر کو پتہ چلتا ہے کہ جس سبسٹانس نے بیکٹیریل گروتھ کو ختم کیا ہے یہ اصل میں ایک فنگس ہے جو کہ قریب کے لیبارٹری سے آیا ہے کنٹیمنیٹڈ ایئر کے تھرو، جہاں پر فنگس پر ریسرچ ہو رہا تھا۔ تو فلیمنگ نے دیکھا کہ اسی فنگس سے جو ہے بیکٹیریا کو کل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا نام تھا پینیسیلیم اور یہی سے ہوئی پہلی اینٹی بایوٹک کی ڈسکوری جسے نام دیا گیا پینسلین۔ میڈیکل ہسٹری میں یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا کیونکہ یہ وہ وقت تھا جو کہ معمولی انفیکشن یا کٹ سے بھی لوگ مر جاتے تھے۔ الیگزینڈر کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس ایکٹیو کمپاؤنڈ میں زیادہ مقدار میں کیسے ایسولیٹ کیا جائے۔ پھر ایکسفورڈ اور کچھ امریکن ڈرگ کمپنیز مزید ریسرچ کر کے اس کا ایکٹیو فارم زیادہ مقدار میں بنا لیتے ہیں۔ آج ماڈرن دور میں اینٹی بایوٹک کے بہت سارے کلاسز ہیں ہمارے پاس، جیسے کہ میکرولائڈ، سیفالوسپورین اور امینو گلائکوسائڈ ایٹسٹرا۔ اور پھر پرابلم تب کھڑی ہو گئی جب بیکٹیریا نے بھی وقت کے ساتھ خود کو ایوالو کرنا شروع کر دیا اور ایک بہت بڑے پیمانے پر اینٹی بایوٹک کے اگینسٹ ریزسٹنس شروع کیا۔ اکارڈنگ ٹو CDC آج بھی ہر سال 1.2 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے جو کہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس سے۔ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اینٹی بایوٹک صرف پرسکرائب اور اسٹرکٹ کنڈیشن میں یوز کی جائے۔